میلاد روز کھانا نہیں تو کھانا، روز نعت پڑھنی. اگر نعت پڑھتے ہیں نعت میں ہم کہتے ہیں وہ غریبوں کا سہارا ہے. اگر ہم کسی کا سہارا بنتے ہیں، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر تو ہم اس راستے پہ صحیح چل رہے ہیں. اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو میں درخواست کروں گا ڈائریکٹر تاج اسلامک ریسرچ سینٹر ڈاکٹر محمد اطہر ولد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے آنے کے حوالے سے اور اس مختصر تھا وہ بھی اپنا کہتے تھے. ڈاکٹر محمد اطہر ولد صاحب. جیسے میں آج کی جو تقریب ہے یہ تو آپ جتنے حاضرین ہوئے بات تشریف لائے ہیں، آپ سے وہ کلام سننا ہے جو آپ نے بارگاہ رسالت کے ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدتوں اور محبتوں کے وہ نچھاور کیے ہیں، وہ سننا مقصد ہے. میرا خیال ہے کہ وزن پورا کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے اور خصوصی کو ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. نعت کے حوالے سے چلے بات کرتا ہوں، محبت کی انہوں نے بات کی ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. بالکل مختصر، زیادہ آپ کا حق ہے. ویسے جو مجھے اطلاع دی گئی اس کے مطابق تو کوئی 40-50 کے قریب دوست ہونے چاہیے. بار امید ہے کہ شاید ابھی وہ دوست آ رہے ہیں. ایک بات تو جو نعت کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اصل میں پیغمبر کی تعریف نہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی تعریف. اس لیے کہ ایک ایسی ہستی کو اللہ رب العزت اپنا محبوب، اپنی پسندیدہ شخصیت اور اپنا حبیب اور پھر اس حبیب کو دنیا کے اندر بھیجنا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین کے اندر ایک مرکز اور محور کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو وہ اقبال کہتے ہیں کہ مصطفیٰ برساں کی شراک دین ہماؤں گربہ رسیدی تمام بھولا کی. تو شعر ہم نے ٹرکوں پر بسوں پر لکھ کرنا ان کا وقار شاید مجروح کر دیا ہے. یہ اتنی زبردست بات ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ظاہر میں اس میں محمد سے گزارا کر دے. اور یہ بات کو اقبال کہتے ہیں کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں. اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اول اور آخر ہونے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، ذرا اس کی ڈیپتھ میں جا کر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رب کریم کی اس کائنات کا مرکز اور محور قرار دے رہے ہیں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، وہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. کتنی بڑی بات اقبال. اور واقعتاً اقبال صحیح معنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سارے جو شاعر ہیں اور ماشاءاللہ اس سارا علمی ادبی ذوق رکھنے والے ہیں، تو جس طرح انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر مرکزیت کو واضح کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو اکٹھ ہے یہ اسی کے اعتراف کے لیے، یہ اسی کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہے، تسلیم کرنے کے لیے ہے، اس کا چرچا کرنے کے لیے ہے. اور یہ جو راجہ صاحب نے ایک بات ذکر کر دی کہ یہ فضول بحثیں ہو گئی ہیں آج کے دور میں. کسی دور میں لوگ بات کرتے تھے کہ جی ختم جائز ہے کہ جائز ہے اور میلاد جائز ہے کہ جائز اور فلاں کا میں اب یہ بات ہمارے سوال کے ریلیونٹ ہو. سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی گہرائی میں جا کے دین کو پڑھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے بالکل وہ اٹھ کر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے.
صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو سارے مسئلے اسی میں حل ہو جائیں. قرآن نے اصولی باتیں کی ہیں، باقی چیزوں کو لوگوں کے کلچر، ثقافت اور ان کے مقامی رسم و رواج پر چھوڑ دیا. ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے اگر کوئی اس پر بات کرے کہ دین کا اور ثقافت اور کلچر کا باہمی تعلق کیا ہے. اگر یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یہ جتنے سوال ہیں جی یہ جائز ہے کہ جائز ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ سوال بندہ اٹھائے ہی نہ، یہ سوال کرے ہی نہ. اگر کوئی اس تعلق کو دریافت کر لے کہ اصل میں ثقافت اور کلچر کا باہمی تعلق دین کے ساتھ کس طرح ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر یہ اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ وہ دین کا مرکز ہیں، محور ہیں اور سب کچھ وہی ہیں، انہی کے ساتھ یہ دین ہے، انہی کے ساتھ اس دین کی بقا ہے اور ان کی محبت دین کی اصل ہے، اور یہ بات بندے کو سمجھ آ جائے کہ محبت رسول یہ ثابت ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، تو باقی اگلی باتیں خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں کہ جب محبت ثابت ہے اس محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ قرآن پاک نے نہیں بتایا. یہ ہم اپنے مقامی ثقافت و کلچر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے. اہل مدینہ نے حضور کا استقبال اس انداز میں بھی کیا ہے کہ واجب شکر علینا ما دا للہ دائی، اور یہ جو بچیاں وہ مشہور گیت گاتی ہیں یہ کہاں لکھا ہوا؟ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ جب پیغمبر آئے تو خوشی کا اظہار سے انداز میں کیا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پیغمبر اگر وضو کرے تو تم پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے چہرے پر ملنا، اپنے جسم پر ملنا. یہ کہیں نہیں لکھا، نہ حضور نے اس کا حکم دیا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے. لیکن یہ صحابہ نے کیا ہے، یہ بدعت صحابہ نے کی ہے، یہ اصل میں بدعت نہیں ہے. یہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار. آپ کیسے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے مقامی ثقافت اور کلچر کو دیکھیے. آپ دیکھیے آپ سارے اکٹھے ہوئے دوست اپنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کیجیے. اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اردو میں نعت ہوئی یہ بدعت ہے کیونکہ صحابہ میں سے کسی نے اردو کے اندر نعت ہوئی نہیں. بھائی یہ سوالات ہی سارے فضول ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی یعنی بے ساختہ شروع ہو گیا، تو منظم گفتگو شاید میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا. تو ایک بات تو راجہ صاحب کی بات سے میں یہ عرض کرتا ہوں. دوسری بات جس میں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب حاضرین کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہہ لی یہ لوگ معمولی نہیں ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت حسان بن ثابت کو دی ہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے میرے رب آپ حسان بن ثابت کی جبریل امین کے ذریعے مدد کریں. حسان بن ثابت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، شعروں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، دشمن کے مقابلے میں حضور کے لیے دفاعی لائن کا کام کرنے والے اور دفاع کرنے والے، یہ حسان بن ثابت ہیں جن کے لیے اللہ کے پیغمبر یہ دعا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا رہے ہیں. یہ نعت خان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے کے لیے. اور میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نعت کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور میں اس کے لیے بھی سہارا دوں گا حضرت حسان بن ثابت کے اس کلام سے جب انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات بھی کی. آپ ان کا کلام سنتے رہتے ہیں، شاعروں کے سامنے، ادیبوں کے سامنے بات کرنا کتنا آسان نہیں ہوتا، ساری چیزیں ان کے ماشاءاللہ اچھے سے ان کے علم میں ہوتی ہیں. جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرتے ہیں اپنا پورا قصیدہ ذکر کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد کہ ما مدحت محمد بمقالت ولکن مدحت مقالتی بمحمد، اے میرے محبوب، اے میرے رسول،
میں آپ کا ذکر خیر اپنی شاعری کے اندر کر کے کوئی آپ کے مقام کو بلند نہیں کر رہا، ولیکن مدح تو مقالتی بمحمدی، بلکہ میں تو اے پیغمبر ہے میرے محبوب، میں نے تو آپ کا ذکر کر کے اپنے کلام کا مقام بلند کر دیا۔ تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہم نعت پڑھیں، جب نعت سنیں اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کریں، تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میں ہمارے دیگر شکر گزار ہمارے ایگزیکٹو کے ممبر عتیق انور راجہ صاحب، یہ انہوں نے ہنگامی طور پر یہ سارا پروگرام بنایا۔ ناز شہید صاحب کو مووی چیمبر کے الیکشن میں مصروف تھے اور میں بھی اپنی مصروفیات میں تھا، یہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے، آپ دوستوں کو دعوت دی۔ ہمارے لیے یہ عزت کا مقام ہے کہ آپ ابھی تاج اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے اس کا آفیشیلی ابھی ہم نے افتتاح نہیں کیا، اس لیے کئی کمیاں اور کئی چیزیں آپ محسوس کریں گے کہ ابھی شاید اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے، میں آپ کو ویلکم کروں گا اس ماحول میں کہ انشاءاللہ مزید یہاں پر بہتری آئے گی اور ہمارا یہ سینٹر علمی، فکری اور ادبی مجالس کا انشاءاللہ تعالی مرکز بننے والا ہے۔ میں آپ تمام حاضرین کا بالخصوص ہمارے انتہائی قابل احترام میرے بھائی محمد اقبال اختر صاحب اسٹوڈنٹ جیل وہ تشریف لائے ہیں، اور ہمارے جناب صدارت جو فرما رہے ہیں افتخار شاہد صاحب، اور آپ تمام حاضرین خواتین و حضرات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کو بہت ویلکم اور مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مزید بہتری ہوگی پروگرامی۔ الحمدللہ ہم پچھلے 10 سال سے ایسے پروگرام رکھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مشورہ کرتے ہیں، پروگرام کر لیتے ہیں۔ آج بھی 30 کے قریب لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے صدر محفل ہیں افتخار صاحب وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں پچھلے 20 منٹ سے، تقریباً 10 شاعر جو ہے وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اس طرف سائڈ پہ ہے تو راستے میں ہم آ رہے ہیں۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ کام شروع کر دینا چاہیے، جب ہم چلیں گے تو کافی بنتا جائے گا۔ اور کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہماری پہلی تقریب یاد نہیں، ہم نے تو کرتے رہنا چاہوں، ہمیں تو یہ عادت ہے تقریباً کرنے کا۔ اور دعا صاحب سے ہماری محبت ہے، ریس ناز صاحب سے ہے، محترمہ سرور سہیل صاحبہ ہیں۔ یہ ہم نے میرے خیال میں پہلی بار کہ صدر محفل نہیں آئے اور ہم نے شروع کر لیے تقریب، یہ بھی ایسا کام ہوتا ہے، بس دیکھتے ہوئے آ جائے کہ کوئی بات نہیں۔ میں اپنی ایک نعت پیش کرتا ہوں۔ ربا شہر مدینہ دس دے، ربا شہر مدینہ دس دے جتھے سارے خیری بستے، ربا شہر مدینہ دس دے جتھے سارے خیری بستے، جتھے لوکی خوشی نہ روندے، جتھے لوکی خوشی نہ روندے، جتھے رومن والے ہسدے، جتھے لوکی خوشی نہ روندے، جتھے رومن والے ہسدے، دو جگ دا سلطان مدینے، دو جگ دا سلطان مدینے، لوگ مدینے ہستے وستے، لوگ مدینے ہستے وستے، صاحبہ دا ہر کنکر موتی، صاحبہ دا ہر کنکر موتی، کنڈیاں وچوں شہر نہ رسدے، صاحبہ دے منظر ویکھن لئی، صاحبہ دے منظر ویکھن لئی، سجنا ساڈے نین ترسدے، اور عتیق نہیں جاندے کدرے، اور عتیق نہیں جاندے کدرے، عاشق یار کی نگری نستے۔ بہت شکریہ، اور ہم مشاعرے کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اگلے شاعر ہیں میرے بڑے دوست ہیں، بلکہ شاعروں کو دلانا ہے، امجد ہیں، امجد شہزاد امجد۔ السلام علیکم۔ صاحب صدر کی اجازت سے چند شعر ہیں۔ حرف کاغذ پہ
सब जगमगाने लगे। वाह, हर्फ कागज पे सब जगमगाने लगे, जब कलम ने लिखी थी नात आपकी। वाह, हर्फ कागज पे सब जगमगाने लगे, जब कलम ने लिखी थी नात आपकी। और शेर है, कुछ भी नहीं हूँ मांगता अजरो सवाब में, कुछ भी नहीं हूँ मांगता अजरो सवाब में, लिख दे मेरा नसीब अता की किताब में। कुछ भी नहीं मैं मांगता सब्रो, कुछ भी नहीं मैं मांगता अजरो सवाब में, लिख दे मेरा नसीब अता की किताब में। या रब तुझे हबीब की चाहत का वास्ता, या रब तुझे हबीब की चाहत का वास्ता, दीदार मुस्तफ़ा दे अमजद के ख्वाब में, दीदार मुस्तफ़ा दे अमजद के ख्वाब में। और शेर है जी, बंदे का खुदा से इबादत का रास्ता, बंदे का है खुदा से इबादत का रास्ता, और है नबी की ज़ात से उल्फत का रास्ता। बंदे का खुदा से है इबादत का रास्ता, है नबी की ज़ात से उल्फत का रास्ता। कसरत से अमजद तुम करो सल्ले अला का विर्द, कसरत से अमजद तुम करो सल्ले अला का विर्द, बस यही दरूद पाक है मग़फ़िरत का रास्ता। एक नात है जी जनाब साहब सदर की इजाज़त से। जन्नत सरज़मीं पर है गुलजार मदीने में, जन्नत सरज़मीं पर है गुलजार मदीने में, है शाहिद आलम का दरबार मदीने में। मिल जाए शफाअत दी देखूं जो मैं रोज़े को, मिल जाए शफाअत दी देखूं जो मैं रोज़े को, हो हाज़िरी मेरी दी एक बार मदीने में। रमज़ान के रोज़े हो सरकार का रोज़ा हो, रमज़ान के रोज़े हो सरकार का रोज़ा हो। मक्का में जो हो सहरी अफ्तार मदीने में। रमज़ान के रोज़े हो सरकार का रोज़ा हो। मक्का में जो सहरी अवतार मदीने में। सरकार के कदमों में तौहीद समझ पाऊं, सरकार के कदमों में तौहीद समझ पाऊं। खुल जाते हैं वहदत के असरार मदीने में। मिल जाए इजाज़त गर तैबा में जो इसी आँखों, मिल जाए इजाज़त गर तैबा में जो इसी आँखों।
जाते हैं सभी हर दम अबरार मदीने में, जाते हैं सभी हर दम अबरार मदीने में। मदफन हो मेरा तैबा की गलियों में, मदफन हो मेरा तैबा की गलियों में। 2 गज जो अदा कर दे सरकार मदीने में, जन्नत सा ज़मीं पर है गुलजार मदीने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अमजद शहजाद अमजद साहब नाम पेश कर रहे थे। इसी सुनाम में हमारे आज की इस तकरीब के सदर हमारे भाई खान शाह साहब तशरीफ लाए हैं, इनको वेलकम करते हैं। शाह साहब बहुत खूबसूरत इंसान, अच्छी नात लिखने वाले बड़े शायर, सियालकोट से आए हैं। सुमेरा साजिद नाज साहब आए हैं सियालकोट से, और अभी कुछ दोस्त हमारे खड़े हैं मेरे ख्याल बाहर, क्या दासन से आए हैं। अच्छा, तो वीर अहमद साहब माशाल्लाह, हम इनको भी खुश आमदीद करते हैं। जी, शौकत डार साहब आए हैं किला सिंह से, छोटा सा वेलकम दिया है हम। हमारे अगले शायर जावेद अख्तर सागर, जावेद अख्तर सागर साहब। डॉक्टर सईद इकबाल साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए। डॉक्टर साहब आगे जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आका दे रोज़े ते जावन दी देर, आका दे रोज़े ते जावन दी देर, सोने नू टुकड़े सुनावन दी देर। आका दे रोज़े ते जावन दी देर, सोने नू टुकड़े सुनावन दी देर। आवन गे आका तो खुद चल के देखी, आवन गे आका तो खुद चल के देखी, सोने दी महफिल सजावन दी देर है। लावांगे घर विच झंडियां ते बत्तियां, लावांगे घर विच झंडियां ते बत्तियां, रबीउल अव्वल दे आवन दी देर है। ते सुन लेगा अज़ां ओ ज़हरा दा बाबा, सुन लेगा अज़ां ओ ज़हरा दा बाबा, हत्थां नू अपने उठावन दी देर है। बख्शेगा रब ओदे सदके कदामा, बख्शेगा रब ओदे सदके कदामा, पलकां ते अथरू सजावन दी देर है। ते मुक जाणगे सारे दुख तेरे सागर, मुक जाणगे सारे दुख तेरे सागर, आका नू रोके मनावन दी देर है। आका दे रोज़े ते जावन दी देर है, सोने नू टुकड़े सुनावन दी देर है। अखियां विच रहिंदी है तस्वीर मदीने दी, अखियां विच रहिंदी है तस्वीर मदीने दी, जिथे फैली हुई खुशबू आका दे पसीने दी। दिल मेरा तड़पदा है तैबा दी ज़ियारत नूं,
دل میرا تڑپدا ہے طیبہ دی زیارت نو مل جاوے ٹکٹ آقا بس ایسے مہینے دی میں کملا دے کو جا ہاں میں کملا دے کو جا ہاں پر امتی ہاں تیرا بن پیار تیرے آقا نہیں حسرت جینے دی تے مل جان جے پر مینوں مل جان جے پر مینوں اڑ کے میں ٹر جاواں در ویکھ کے آقا دا مجھے پیاس ہے سینے دی کر دو جے کرم آقا میں ڈبدا تر جاواں کر دو جے کرم آقا میں ڈبدا تر جاواں ہاتھ ڈور تیرے آقا ساگر دے سفینے دی ماشاءاللہ ہاتھ ڈور تیرے آقا ساگر دے سفینے دی اکھیاں وچ رہندی ہے تصویر مدینے دی جتے پھیلی ہوئی خوشبو آقا دے پسینے دی ماشاءاللہ جب یہ دفتر ساگر صاحب بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے جب اگلے شاعر والے ہمارے بڑے اچھے دوست پیارے دوست رمضان طائف صاحب رمضان طائف بہت شکریہ حافظ شیر میں آپ جناب کی خدمت وچ ساری عمر منگاواں جی کرتا میں آپ جناب کی خدمت وچ ساری عمر منگاواں جی کرتا جیڑی چمدی ہے تہ جتیاں تو او خاک صداواں جی کرتا اور نعت چند شعر رحمتوں کی گٹا آپ سے یا نبی رحمتوں کی گٹا آپ سے یا نبی آپ سے مصطفیٰ آپ سے یا نبی آپ سے مصطفیٰ آپ سے یا نبی بخششوں کی ہے امید باندھے ہوئے بخششوں کی ہے امید باندھے ہوئے سب شاہ و گدا آپ سے یا نبی بخششوں کی ہے امید باندھے ہوئے سب شاہ و گدا آپ سے یا نبی جگمگانے لگا دونوں اطراف سے جگمگانے لگا دونوں اطراف سے سدرۃ المنتہا آپ سے یا جگمگانے لگا دونوں اطراف سے سدرۃ المنتہا آپ سے یا نبی بن کے سائل زمانے کا خورشید یہ بن کے سائل زمانے کا خورشید یہ مانگتا ہے ضیا آپ سے یا نبی بن کے سائل زمانے کا خورشید یہ مانگتا ہے ضیا آپ سے یا نبی غسل اشکوں سے کر کے ہے طائب نے کی غسل اشکوں سے کر کے ہے طائب نے کی دید کی التجا آپ سے یا نبی غسل اشکوں سے کر کے ہے طائب نے کی دید کی التجا آپ سے یا نبی آپ سے مصطفیٰ آپ سے یا نبی رحمتوں کی گدا آپ سے یا نبی بہت شکریہ رمضان طائف کے بعد ہمارے جو شاعر ہیں بڑے قابل احترام سینئر شاعر ہیں مقصور یاور صاحب سب کے مختوم ہے
بن گئی جے دیدار کی صورت بن گئی جے دیدار کی صورت دیکھاں گے سرکار کی صورت بن گئی جے دیدار کی صورت دیکھاں گے سرکار کی صورت جے کردار بلالی ہوئے جے کردار بلالی ہوئے سونی ہے حبدار کی صورت جے کردار بلالی ہوئے سونی ہے حبدار کی صورت نات کو جوڑ شیر کرے نبیاں دے سردار تو صدقے نبیاں دے سردار تو صدقے میں مدنی من تھا تو صدقے نبیاں دے سردار تو صدقے میں مدنی من تھا تو صدقے جن نے جگ دے چانن ونڈے جن نے جگ دے چانن ونڈے آمنا دے دلدار تو صدقے عرش فرش جدے جوڑیاں تھلے عرش فرش جدے جوڑیاں تھلے ہر سر او سرکار تو صدقے رو رو لمبے سجدے کیتے کہ رو رو لمبے سجدے کیتے امت دے غم خار تو صدقے کہ رو رو لمبے سجدے کیتے امت دے غم خار تو صدقے عربی عجمی سامے کیتے عربی عجمی سامے کیتے مدنی دے دربار تو صدقے عربی عجمی سامے کیتے مدنی دے دربار تو صدقے شہر مدینے اپنا یاور شہر مدینے اپنا یاور ہو جاواں سرکار تو صدقے دو شعر محبت جو صبح جاز کے کہ ہوئے ملدے نے پھر یار حسینی کہ ملدے نے پھر یار حسینی ہوئے جے کردار حسینی کہ ملدے نے پھر یار حسینی ہوئے جے کردار حسینی انشاءاللہ گھر کے سوچ جدیدی انشاءاللہ گھر کے سوچ جدیدی ہویا بیڑا پار حسینی بہت ماشاءاللہ میں اپنے نعت میں میرے خیال میں سب سے جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے صبر کرے کہ میری حاضری ہو رہی ہوتی ہے اور جب یہ صبر آ جائے تو میرے خیال میں کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے ہمارے اگلے شاعر گلزار والا کا موت کا نام ڈرامہ تھیٹر میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی ہوئی ہے ہمارے بڑے پیارے دوست ڈاکٹر اعجاز بے صاحب ڈاکٹر اعجاز بے صاحب نبی آئے ادا بدلی فضا بدلی سما بدلا نبی آئے ادا بدلی فضا بدلی سما بدلا ادائیں سب بدل ڈالی سراپا حسن والوں نے ادائیں چھین لی بڑھ کر سبھی کوہنا نظاموں کی ادائیں چھین لی بڑھ کر سبھی کوہنا نظاموں کی گریباں چاک کر ڈالے اندھیروں کے اجالوں نے سنے جب آپ کے منہ سے خیالات مساواتی سنے جب آپ کے منہ سے خیالات مساواتی بچھا دی راہ میں پلکیں سبھی روشن خیالوں نے بچھا دی راہ میں پلکیں سبھی روشن خیالوں نے تمہاری راہ میں ہر چیز کو
दिल से लगाया है। तुम्हारी राह में हर चीज को दिल से लगाया है। सुकून ने कब बख्शा है मेरे पाँवों के छालों ने। सुकून ने कब बख्शा है मेरे पाँवों के छालों ने। खुदा के बाद का रुतबा इजाज़त उनको मिला है बस। खुदा के बाद का रुतबा इजाज़त उनको मिला है बस। मनाया जश्न आमद का मदीना मक्का वालों ने। नबी आए इदा बदली फिजा बदली समा बदला। अदाएं सब बदल डाली सरापा हुस्न वालों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाज़ बेग साहब बड़े मुहब्बती इंसान हैं और अल्लाह ने तो आवाज़ में कमाल दी हुई है। हमारे अगले शायर दस्का से आए हैं, बड़ा खूब अंदाज है उनका कलाम पढ़ने का। मियाँ जहांजेब, मियाँ जहांजेब। मैंने लाहौर में एक तकरीब में हम गए थे डॉक्टर साहब, तो वहाँ तलाबते कलाम था, तो उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई। वो कहते हैं ताली बजाना कोई जरूर नहीं है। शायर जो होता है थोड़ा हुक्म की तालियां बजाइए। नहीं ना तो बात की पहला बजा नबी के जिक्र की महफिल सजाए हम भी बैठे हैं। नबी के जिक्र की महफिल सजाए हम भी बैठे हैं। वो अपने घर को ही जन्नत बनाए हम के दरूदों के तोहफे सदा उनके दर पर। दरूदों के तोहफे सदा उनके दर पर। रहमत के साए सदा उनके दर पर। गरीबों के आका फकीरों के वाली गदा मेरे जैसे सदा उनके दर पर। गरीबों के आका फकीरों के वाली गदा मेरे जैसे सदा उनके दर पर। मैं कहता हूँ सबसे चलो सब मदीने। मैं कहता हूँ सबसे चलो सब मदीने। सुकून दिल को आए सदा उनके दर पर। खुदाया मेरी भी ये हसरत हो पूरी। खुदाया मेरी भी ये हसरत हो पूरी। रहूं मैं मदीने सदा उनके दर पर। और कुछ अशार के मैं खुश हूँ मुझे ऐसी किस्मत मिली है। मैं खुश हूँ मुझे ऐसी किस्मत मिली है। रसूल मुकर्रम की निस्बत मिली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुश हूँ मुझे ऐसी किस्मत मिली है। रसूल मुकर्रम की निस्बत मिली है। मेरे दिल में कोई भी हसरत नहीं अब। मेरे दिल में कोई भी हसरत नहीं अब। मुझे शाह आलम की रहमत मिली है। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे भाई। मेरे दिल में कोई भी हसरत नहीं अब। मुझे शाह आलम की रहमत मिली है। नमाजों का तोहफा जो लाए खुदा से। नमाजों का तोहफा जो लाए खुदा से। ये बख्शिश की देखो सहूलत मिली है। नमाजों का तोहफा जो लाए खुदा से। ये बख्शिश की देखो सहूलत मिली है। क़यामत में हमको पिलाएंगे कौसर। क़यामत में हमको पिलाएंगे कौसर। एक ऐसी मुसलमान को रहमत मिली है। बना दी है माँ के जो कदमों में जन्नत। बना दी है माँ के जो कदमों में जन्नत। ये औरत को आका से इज्जत मिली है। बना दी है माँ के जो कदमों में जन्नत। ये औरत को आका से इज्जत मिली है। मोहब्बत सिखाई मोहब्बत ही करके। मोहब्बत सिखाई मोहब्बत ही करके। नबी से तो सबको मोहब्बत मिली है। और के सहाबा की किस्मत पे कुर्बान जाऊं। सहाबा की किस्मत पे कुर्बान जाऊं। प्यारे नबी की जो सोहबत मिली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा की किस्मत पे सबसे मिला। ये थे मोहम्मद जहांजेब। हमारी अगली शायरा गुजरावाला का बहुत नाम मोहतरमा राहत समा साहिबा।
मोहतरमा राहत समझ साहिबा। नाच से पहले हम के 2-4 अशआर। नजर महदूद मंजर बेकरां है, खुदाया तू हर एक शय में नेहा है, जहाँ की हर अदा से मुनकशिफ तू, जहाँ की हर अदा से मुनकशिफ तू, जमीन की गर्दिशों में भी रवां है कितनी कायनातों का फलक वो, जहाँ सिदरा के आगे तू अया है, और खताओं से भरे सब आसियों का मेरे गफ्फार तू ही रास्ता है। दुआया नात है। मोहम्मद के मिदहत निगारों में शामिल, मोहम्मद के मिदहत निगारों में शामिल, मैं हो जाऊं रोशन सितारों में शामिल। क्या कहने, मोहम्मद के मिदहत निगारों में शामिल, मैं हो जाऊं रोशन सितारों में शामिल, चुनी जाए गर कुछ अकीदत की कलियां, वो कर लेंगे मुझको बहारों में शामिल। मैं आका की तारीफ में जो भी लिखूं, मैं आका की तारीफ में जो भी लिखूं, वो हो जाए सब शाहकारों में शामिल। जो पढ़ते हैं रोज़ाए अक़दस पे नाते, जो पढ़ते हैं रोज़ाए अक़दस में नाते, मैं हो जाऊं उनकी कितारों में शामिल। और जिन्हें आसरा आपकी बख्शिशों का, जिन्हें आसरा आपकी बख्शिशों का, समर में उन बेसहारों में शामिल। मोहम्मद के मिदहत निगारों में शामिल, मैं हो जाऊं रोशन सितारों में शामिल। बड़ा अच्छा शेर है, मैं हो जाऊं रोशन सितारा। क्या अच्छा मिसरा आपने कहा, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत ज़ात से इसकी ज़ातिया मुशायरा इफ्तिखार शाहिद साहब की बात में करना है। स्टेज पे हमारे बैठे हुए हैं डॉक्टर सईद इकबाल साथी, मेरे ख्याल पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा हमारे दोस्त बैठे हैं मोहम्मद इकबाल साहब, सुपरडेंट इदरीस नाज साहब की बात करूँ तो इदरीस नाज साहब गुजरावाला में बहुत से नए ट्रेंड शुरू करने वालों में से हैं। आप शायर हैं, आप कारनगार हैं, तजवीज़गार हैं, और किसी भी मौजू पे मैं कहता हूँ कि जितना इल्म इन्हें याद है, वो बहुत से लोग चीज़ें पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने दिल को पढ़ा है, दूसरे अभियान को पढ़ा है, और वो भी उन्हें इसी तरह याद है। और साथ आके हमारे मुर्शिद बैठे हैं सईद ताज साहब। सईद ताज साहब की गुफ्तगू लोग सुनना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द एक ऐसा सिस्टम शुरू होगा कि सईद साहब गुफ्तगू क्या करेंगे और हम बैठ कर सुना करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी अपनी शायरा प्रोफेसर डॉक्टर सरवत सोहेल साहिबा। आरिफ अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बहुत ही एक आजिज़ सी बंदी अपने आप को बड़ा खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि मैं इस मुबारक महफिल में कुछ अपने चंद लफ्ज़ पेश कर सकूँ। पेश है, दरूद पढ़ लो, सलाम कर लो, दरूद पढ़ लो, सलाम कर लो, नबी दी रहमत नो आम कर लो। अंधेरा घुपसी ते ना उम्मीदी, अंधेरा घुपसी ते ना उम्मीदी, दिल दे चानन दा इंतजाम कर लो। दरूद राहत, दरूद उल्फत, दरूद जन्नत, दरूद राहत, दरूद उल्फत, दरूद जन्नत, नबी दे दर ते सलाम कर लो।
نبی دی دید ہووے جان کنی آسان ہووے نبی دی دید ہووے جان کنی آسان ہووے صلی اللہ دی محفل دوام کر لو اے دل روے روشن خیال روشن اے دل روے روشن خیال روشن دروداں دی تسبیح صبح شام کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ حال میں ہمارے تو شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مختصر میں تعارف ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عبید اللہ توحیدی صاحب. ایک واضح انہوں نے قرآن پاک کا منظوم ترجمہ کیا ہے پنجابی زبان میں، صرف ترجمہ نہیں کیا منظوم کیا ہے، اور میرے خیال میں میاں محمد بخش کی جو ہے وہ بحث اس میں کی ہے. ہماری اپنی شاعرہ سیالکوٹ تشریف لائی ہیں سمیرہ ساجد ناز صاحبہ. سمیرہ ساجد ناز صاحبہ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس سامنے بھاشن میں کسی نے استعمال کرنا ہو تو یہ ساؤنڈ موجود ہے. السلام علیکم. راجہ صاحب کو اتنی خوبصورت محفل کے لیے بہت مبارکباد. جب ظلمتوں میں پھیلے اجالے حسین کے جب ظلمتوں میں پھیلے اجالے حسین کے مشکلوں کو پھر دیے ہیں حوالے حسین کے مشکلوں کو پھر دیے ہیں حوالے حسین کے. ایسے جہادی دیکھے ہیں جو ماں کی گود سے ایسے جہادی دیکھے ہیں جو ماں کی گود سے لڑنے کو آئے پسر نرالے حسین کے لڑنے کو آئے پسر نرالے حسین کے. اصغر کے دکھ میں روئے ہیں ارض و سما سبھی اصغر کے دکھ میں روئے ہیں ارض و سما سبھی. امت نے دکھیں جولی میں ڈالے حسین امت نے دکھیں جولی ڈالے حسین کے. ہے جستجوئے مدینہ اگرچہ سینے ہے جستجوئے مدینہ اگرچہ سینے میں تو لے چلے گا سفینہ تجھے مدینے میں تو لے چلے گا سفینہ تجھے مدینے. روئے پھول جو مالا میں نعت کے تازہ روئے پھول جو مالا میں نعت کے تازہ کروں گی پیش عقیدت کے اس خزینے میں کروں گی پیش عقیدت کے اس خزینے میں. وہ لطف خلد بری میں بھی کیا ملے گا مجھے وہ لطف خلد بری میں بھی کیا ملے گا مجھے جو مل گیا ہے مدینے میں جا کے جینے جو مل گیا ہے مدینے میں جا کے جینے. دعا قبول ہو میری دعا قبول ہو میری سفر مقدر ہو دعا قبول ہو میری سفر مقدر ہو. حرم ہو سامنے میرے اسی مہینے میں حرم ہو سامنے میرے اسی مہینے میں. ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب سر. ایک خاتم الانبیاء پہ تازہ کلام ہے آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گی. شرح دوسرا خاتم الانبیاء ہے شرح دوسرا خاتم الانبیاء ہے. میرے مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے میرے مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے. زمانہ انہی کی چمک سے ہے روشن زمانہ انہی کی چمک سے ہے روشن. جو شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء ہے جو شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء ہے. میرے دل کو غم کیوں جہاں کے ستائیں میرے دل کو غم کیوں جہاں کے ستائیں. میرے دل ربا خاتم الانبیاء ہے میرے دل ربا خاتم الانبیاء ہے. خدا سے محبت ہے سب انبیاء کو خدا سے محبت ہے سب انبیاء کو. حبیب خدا خاتم الانبیاء ہے
حبیب خدا خاتم الانبیاء ہیں، یہیں سے تمہیں کامیابی ملے گی، یہیں سے تمہیں کامیابی ملے گی، صراط الخدا خاتم الانبیاء ہے، صراط الخدا خاتم الانبیاء ہے۔ کوئی اور کیسے شفاعت کرے گا، کوئی اور کیسے شفاعت کرے گا، شفیع الورا خاتم الانبیاء ہے، شفیع الورا خاتم الانبیاء ہیں، جنہیں رشک سے چاند بھی دیکھتا ہے، جنہیں رشک سے چاند بھی دیکھتا ہے، وہ بدر الدجا خاتم الانبیاء ہے، وہ بدر الدجا خاتم الانبیاء ہے، جنہیں رشک سے چاند بھی دیکھتا ہے، وہ بدر الدجا خاتم الانبیاء ہے۔ یہ کہتے ہوئے قبر سے ناز اٹھے، یہ کہتے ہوئے قبر سے ناز اٹھے، میرا آسرا خاتم الانبیاء ہے، میرا آسرا خاتم الانبیاء ہے۔ جناب صدر کی اجازت سے اتنا سفر طے کرتے ہیں تو کچھ اور اگر آپ اجازت دو۔ جناب صدر صاحب نے کہنا میرے حصے کا بھی ٹائم دے گی۔ اچھا، یہ رمضان جانی صاحب نے جو باتیں مبارکہ پڑھی ہے، میں تھوڑا سا اپنا تعارف دے دوں۔ آپ سب کو چونکہ شعراء کرام بیٹھے ہیں اور کام ہی ہمارا اصلاح کرنا ہے، تو فکر سخن علم العروض کے نام سے ہم ایک گروپ چلا رہے ہیں، چونکہ تنظیم کا نام فکر سخن ہے ہمارا، تو رمضان بھائی اس میں ایز اے ٹیچر وہاں لیکچر دیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، وہاں پہ مصرع ایک دیا جاتا ہے، تو نعت مبارکہ کا مصرع جو انہوں نے ابھی نعت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اس پہ میں نے بھی زور آزمائی کی تھی آپ لوگوں کی نظر۔ رحمتوں کی بیٹا آپ سے یا نبی، رحمتوں کی بیٹا آپ سے یا نبی، مل گئی ہے دعا آپ سے یا نبی، رحمتوں کی بیٹا آپ سے یا نبی، مل گئی ہے دعا آپ سے یا نبی، محو رقصاں ہوئی سدرۃ المنتہا، محو رقصاں ہوئی سدرۃ المنتہا، مل گئی جو بقا آپ سے یا نبی، مل گئی جو بقا آپ سے یا نبی، آپ کے ہاتھ میں کلمہ کنکر پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں کلمہ کنکر پڑھیں، کفر مٹتا گیا آپ سے یا نبی، کفر مٹتا گیا آپ سے یا نبی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ایک اور سناؤ۔ ارے واہ، یہ تو پہلا صاحب صدر کا ٹائم تھا، یہ ان کا ہے۔ ارے واہ، صاحب صدر سے پوچھ لیں، انہوں نے کہنے کہ بسم اللہ، میں نے اپنا سارا ٹائم آپ کو دیا تھا۔ جی 3 اشعار میں پیش کروں گی۔ مجھ سے بیماروں کو جینے کی دعا مل جائے، مجھ سے بیماروں کو جینے کی دوا مل جائے، خاک طیبہ سے مریضوں کو شفا مل جائے، خاک طیبہ سے مریضوں کو شفا مل جائے، کسی راہ سے ملتے ہیں ہمیں دونوں جہان، کسی راہ سے ملتے ہیں ہمیں دونوں جہاں، جس کو مل جائے نبی اس کو خدا مل جائے، جس کو مل جائے نبی اس کو خدا مل جائے۔ میں پڑھوں صلی علی آقا مدینے جا کر، میں پڑھوں صلی علی آقا مدینے جا کر، میری بھی روح کو کچھ ایسی رضا مل جائے، میری بھی روح کو کچھ ایسی رضا مل جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بڑے مختصر وقت میں شاعروں کو جنہوں جن کو بلایا ہم نے، انہوں نے عزت بخشی، بلکہ جب میری سمیرہ سے میں نے میسج کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نعت کی محفل میں شرکت کرنے۔ ہمارے سال میں امجد حمید موسیٰ صاحب بیٹھے ہمارے بڑے شاعر، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے امام حسن پہ پورا کلام لکھا ہوا ہے، بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے امام حسن پہ کچھ لکھتے ہوئے۔ ہمارے بڑے شاعر جناب امجد حمید موسیٰ صاحب۔ نہ تیرا اگر آمنہ لال ہوتا، نہ تیرا اگر آمنہ لال ہوتا، گناہ گاروں کا جانے کیا حال۔ نہ تیرا اگر آمنہ لال ہوتا، گناہ گاروں کا جانے کیا حال، اور ہر ایک شخص ہوتا جہنم کا ایندھن، ہر ایک شخص ہوتا جہنم کا ایندھن، نہ کلمہ نبی کا اگر ڈھال ہوتا، نہ کلمہ نبی کا
اور ناصر شعر کے زلیخا نے یوسف کو دیکھا تھا مسلم، زلیخا نے یوسف کو دیکھا تھا مسلم، محبت کو کرتی تو کیا حال تھا۔ زلیخا نے یوسف کو دیکھا تھا مسلم، محمد کو کرتی تو کیا حال تھا۔ میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ جائے، میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ جائے، مجھ کو آقا کے غلاموں میں پکارا۔ میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ جائے، مجھ کو آقا کے غلاموں میں پکارا جائے، اور آگ دوزخ کی نہ چھو پائے گی ہرگز مجھ کو، آگ دوزخ کی نہ چھو پائے گی ہرگز مجھ کو، ان کے نارائن کے نیچے سے گزارا ہے۔ آگ دوزخ کی نہ چھو پائے گی ہرگز ان کے نارائن کے نیچے سے گزارا ہے، اور جز مدینے کے نہیں اور کہیں بھی راحت، جز مدینے کے نہیں اور کہیں بھی راحت، جز مدینے کے کہاں درد کا مارا جائے، اور چاند بھی اس سمت کو چلتا ہوا جائے موسم، چاند بھی اس سمت کو چلتا ہوا جائے موسم، جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ ہے۔ میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ جائے، مجھ کو آقا کے غلاموں میں پکارا جائے۔ کیا کہنے مقصود صاحب، جس طرف آقا کی انگلی کا اشارہ جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ محسن صاحب کے شعر سنتے ہوئے مجھے اپنے وہ شعر یاد آ گئے۔ ہاتھ ہو ان کی غلامی کی سند، ہاتھ ہو ان کی غلامی کی سند، حشر میں جب اٹھایا جائے، امتی ان کا ہوں عتیق مجھے، امتی ان کا ہوں عتیق مجھے، اب نہ دوزخ سے ڈرایا جائے۔ ہمارے اگلے شاعر میرے بڑے اچھے دوست بھائی جناب شوکت ڈار صاحب، سینئر صحافی ہیں، قلعہ دلال سے چیئرمین ہیں پریس کلب کے، اور بہت سی ادبی ثقافتی تقریبات کرواتے ہیں۔ شوکت ڈار صاحب ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تنویر احمد تنویر صاحب سینئر شاعر ہیں، سیالکوٹ سے آئے، آج ہماری اس سے پہلی ملاقات ہے۔ ان کے بارے میں خاص صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑے شاعر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ بھی رابطہ رہے ہم، اور ان کو ہم بار بار سنتے رہے۔ شوکت ڈار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے اتنے خوبصورت محفل میں آنا بڑے اعزاز کی بات ہے، جہاں میری خاص فلسطین کا جماعت کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد بڑی خوشی ہے میری خاص صاحب کے حال میں آئے ہیں، تو بڑا پیارا ماحول انہوں نے بنایا ہے۔ اکثر حاضری صاحب صدارت کی وجہ سے قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مقام ہو، قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مقام ہو، قسمت میں یا الہی کوثر کا جام ہو، قسمت میں یا الہی کوثر کا جام ہو، ہونٹوں پہ جاری کلمہ طیبہ کا ورد ہو، جس وقت اے خدایا زندگی کی شام ہو۔ پوچھیں فرشتے مجھ سے تیرا نبی ہے کون، ہونٹوں پہ کملی والے آقا کا نام ہو، جب دفن کر کے جائیں احباب اے خدا، میری قبر پہ تیری رحمت تمام ہو۔ اے رحمت دو عالم سردار انبیاء، اے رحمت دو عالم سردار انبیاء، لاکھوں درود تجھ پر لاکھوں سلام ہو۔ جھک کر در نبی پر پاتے ہیں مرتبہ، جھک کر در نبی پر پاتے ہیں مرتبہ،
اے ڈار چاہے کوئی حبشی غلام ہو، اے ڈار چاہے کوئی حبشی غلام ہو۔ کے چار شعر ہے ان کے کرم کی گٹا مہکی مہکی، ہے ان کے کرم کی گٹا مہکی مہکی، محمد کی ہستی صدا مہکی مہکی، پسینے سے ان کے مہک ہے گلوں میں، پسینے سے ان کے مہک ہے گلوں میں، قرآن بن گئی ہر ادا مہکی مہکی، قرآن بن گئی ہر ادا مہکی مہکی، یہ واللیل گیسو کا صدقہ ہے واللہ، یہ واللیل گیسو کا صدقہ ہے واللہ، کہ رہتی ہے باد صبا مہکی مہکی، کہ رہتی ہے باد صبا مہکی مہکی، سبھی انبیاء ہیں بڑی شان والے، سبھی انبیاء ہیں بڑی شان والے، ہے ذات محمد جدا مہکی مہکی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے اگلے شاعر سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، ویسے گوجرانوالہ ہوتے ہیں، سوئی کیسٹ میں افسر ہیں، دلشاد احمد صاحب، دلشاد احمد صاحب۔ جناب صدر کی نہیں ہو رہا ہے، واللہ میری ساری سعادت کے لیے چونکہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا موقع ہے تو پہلے ایک نعتیہ نظم اور چند اشعار۔ جب ظلمت ظلمت بکھری تھی، جب تارا تارا گہن میں تھا، جب ظلمت ظلمت بکھری تھی، جب تارا تارا گہن میں تھا، دنیا و ما فیہا سب کچھ اندھیاروں سے مغلوب ہوا، جب سوچ کے پنچھی پر کٹوا کر پابند صیاد ہوئے اور سارے رنگ بہاروں کے ناشاد ہوئے برباد ہوئے، پھر تیرا وقت انسانوں کی قسمت کو جگانے کی خاطر یزدان نے ایک تدبیر چنی، دھرتی کے کالے چہرے پر پھر ایسا ہوا، ایک چاند ابھرا، ایک پھول کھلا، اس چاند سے سارے چاند بنے، اس پھول سے سارے پھول اس چاند سے سارے چاند بنے، پھر سے پڑھیے جی، اس چاند سے سارے چاند بنے۔ جب ظلمت ظلمت بکھری تھی، جب تارا تارا گہن میں تھا، دنیا و ما فیہا سب کچھ اندھیاروں سے مغلوب ہوا، جب سوچ کے پنچھی پر کٹوا کر پابند صیاد ہوئے اور سارے رنگ بہاروں کے ناشاد ہوئے برباد ہوئے، پھر تیرا وقت انسانوں کی قسمت کو جگانے کی خاطر یزدان نے ایک تدبیر چنی، دھرتی کے کالے چہرے پر پھر ایسا ہوا، ایک چاند ابھرا، ایک پھول کھلا، اس چاند سے سارے چاند بنے، اس پھول سے سارے پھول۔ چند تازہ کار نات جاری ہے۔ اے ماہ منور نور جہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ماہ منور نور جہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں آپ سے روشن کون و مکان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کھوئے کھوئے پھرتے ہیں جیون کی الجھی راہوں میں، ہم کھوئے کھوئے پھرتے ہیں جیون کی الجھی راہوں میں، ہے منزل کا بس آپ نشان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ
کیا لمس تھا دستے رحمت کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا لمس تھا دستے رحمت کا، مٹھی میں بولی کنکریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا لمس تھا دستے رحمت کا، مٹھی میں بولی کنکریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہر شے پر ہے احسان تیرا، ہر شے پر ہے احسان تیرا، تو حبس میں ہے اقبال صبا، ہر شے پر ہے احسان تیرا، تو حبس میں ہے اقبال صبا، ما احسن کا ہے سر نہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر شے پر ہے احسان تیرا، تو حبس میں ہے اقبال صبا، ما احسن کا ہے سر نہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہم نام کے تیرے نغمہ خوان، یہ آج کا المیہ ہے، ہم نام کے تیرے نغمہ خوان، اعمال سے خالی کاسہ جام، ہم نام کے تیرے نغمہ خوان، اعمال سے خالی کاسہ جام، ہو نظر کرم اے راحت جام، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ماہ منور نور جہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں آپ سے روشن کون و مقام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی سبحان اللہ، کیا اچھی بندش ہے، کیا اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھی بندش ہے، اچھی ارشاد صاحب بہت خوبصورت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے اتنے شاعر وزیر آباد کے سینئر شاعر ہیں، آپ کی محبتوں میں اب بیان ہوگا توحیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے فرمان تمہارے ہی سبب ہیں، اللہ کے فرمان تمہارے ہی سبب ہیں، ہم صاحب ایمان تمہارے